کیا یہ ناسی کیا کیے سب تم نے بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے بادشاہوں کو تم بد دعا مت دو، اس لیے کہ تمہارے بادشاہوں کے دل میرے دو انگلیوں کے درمیان ہیں. تم میرے ساتھ صحیح رہتے ہو، داڑھی رکھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، تقوی کی زندگی گزارتے ہو، عورتیں شرم و حیا میں رہتی ہیں، نوجوانوں کے موبائل میں گندی فلمیں گندے گانے نہیں ہوتے، حرام کام نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے. بادشاہوں کے دل میں میں رحم کو ڈال دیتا ہوں. اور اگر تم گناہ کرتے ہو میرے دونوں انگلیوں کے درمیان تمہارے بادشاہوں کے دل ہیں ان کے اندر قساوت ڈال دیتا ہوں. کالا دل لے کر رہیں گے آزادی، چہرہ داڑھی سے خالی لے کر رہیں گے آزادی، اس دن کی فجر کی نماز نہیں لے کر رہیں گے آزادی، قل واللہ کا سورہ پڑھنا نہیں آتا لے کر رہیں گے آزادی، باپ کی نماز جنازہ پڑھنے نہیں آتا لے کر رہیں گے آزادی، طہارت کے احکام معلوم نہیں، کیا اکھاڑ لو گے کیا کر لو گے. لاکھوں لوگ کاروبار کو بند کر کر کھلے میدان وہ اللہ کے دربار میں آ کر اعتکاف کر کر توبہ چلا کر کر اللہ گناہ ہو گیا، اللہ داڑھی مڈا لی، اللہ چوری کر لیا، اللہ خیانت کر لیا، اللہ قرض لے کر ڈبا دیا، اللہ معاف کر، کیلی یہاں ہے حی علی الفلاح یہاں ہے. آزاد میدان میں قدوس صاحب عیسیٰ میں حی علی الفلاح نہیں ہے. کرو وہ بھی اس کو چھوڑ کر نہیں، خدا کے گھر کو چھوڑ کر نہیں. عیسائی دینے میں ٹال مٹول کر رہا تھا، باپ کا اثر و رسوخ، پہلوان کا اثر و رسوخ اور خنڈے کا اثر و رسوخ استعمال کیا، دینے کا نام نہیں. مجبور ہو کر پادری کے پاس گیا، پادری سے کہا عیسائی لوگ تو ایسا نہیں کرتے لیکن یہ بڑا عجیب قسم کا عیسائی ہے، قرض لے کر ڈبا رہا ہے اور قرض لے کر واپس نہیں کر رہا ہے. عیسائی نے ایک چھوٹی سی تعویذ لکھی اور کہا کہ جا کر اس کو دے دو. وہ تعویذ لیا اور جا کر اس کو دیا. جیسے ہی کھولا موڑنے بھی نہیں پایا، کھڑا تھا بیٹھا نہیں، بیٹھا تھا کھڑا نہیں، لیٹا تھا اٹھا نہیں، فوراً جیب کے اندر ہاتھ ڈالا اور اس کا قرض اسی وقت پورا ادا کر دیا. مسلمان کو اب اس بات سے خوشی نہیں تھی کہ اس کا پیسہ ملا، اس سے زیادہ تعجب اس بات پر تھا گنڈے کو استعمال کیا، روڑی کو استعمال کیا، ڈی ایس پی کو استعمال کیا، کمشنر کو استعمال کیا، اے سی پی کو استعمال کیا اور کانسٹیبل کو استعمال کیا، طاقت کا استعمال کیا. کم وقت مارے سارے طاقتیں بیکار کی، چھوٹی برزی نے وہ کام کر دیا، چیٹی نے وہ کام کر دیا. اس نے کہا بابا یہ بتاؤ تو صحیح کہ کیا چیٹی میں تعویذ تھی؟ اس نے کہا تمہیں آم کھانے سے مطلب پیٹ گرنے سے مطلب ہے، جاؤ پیسہ مل گیا. کہا کہ پیسہ لے لو، وہ طاقت تو بتاؤ، وہ جادو تو بتاؤ جو اس چیٹی کے اندر لکھی ہوئی تھی. اس نے کہا جب تم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو تو میں بتاؤں. تو وہ چیٹی کھول کر بتایا. اس نے یہ پادری نے مجھ سے یہ لکھا تھا تم تو عیسائی سے کب سے مسلمان ہو گئے. آج مسلمانوں کی یہ صورت حال ہے. NCR کے نعروں سے، جلسوں سے، جلوس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں. آواز نہیں آ رہی، میں تو اسے سیدھا کر رہا ہوں. حالانکہ جنگ آزادی کے موقع پر احتجاجی جلسے جلوس ہوئے، علماء نے اجازت دی. ہمارے علماء دیوبند تھے، اکابرین تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ احتجاج کیا، گاندھی کا ساتھ دیا. منع نہیں ہے احتجاجی جلسے جلوس کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب پڑوس کو تنگ کیا کرتے تھے صحابی کو. انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا پڑوس مجھے تنگ کرتا ہے. کہا کہ گھر کا سارا سامان گھر کے باہر دہلیز میں رکھ دو، بیٹھ جاؤ. آنے والا السلام علیکم، وعلیکم السلام، حاجی صاحب سامان کیوں باہر پڑا ہے؟ پڑوسی تکلیف دیتا ہے. السلام علیکم، وعلیکم السلام، حاجی صاحب سامان کیوں باہر پڑا ہے؟ پڑوسی تکلیف دیتا ہے. 3-4 آدمی گزرنے نہیں پائے. پڑوسی نے کہا بابا معاف کر دے، آپ مرتے تب تک مجھے تکلیف نہیں دوں گا. احتجاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کروایا ہے، جنگ آزادی کے موقع پر بھی ہوا ہے. لیکن آج کے جو احتجاجات ہو رہے ہیں آپ جانتے ہیں بھینس کے سامنے 3 بجائے جیسا. لاکھوں
گیا کے اندر، شاہی باغ کے اندر، قطب صاحب عیدگاہ کے اندر، ہندوستان کے چپے چپے کے اندر سیدھا کرو، چپے چپے کے اندر مسلمان قربانی دے رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے، لیکن بھینس کے سامنے خطبہ پڑے تو بھینس کو سمجھ میں آتا نہیں، سمجھ میں آ رہا ہے تو ایک طرف وہ کرنے والے کریں اور دوسری طرف مسلمان اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ ترتیب بنائیں، ہفتہ اتوار 10 لوگ یہ بیٹھیں گے، پیر منگل 10 لوگ یہ بیٹھیں گے۔ خداوند قدوس عزت و جلالت کی قسم، جب ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، لینگویج سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے گناہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے نوبت آئی ہے، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہونے کے علاوہ اور کوئی اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ایسے احتجاجات، ایسے پروٹیسٹ، بچی کہہ رہی ہے، بوڑھا کہہ رہا ہے، مرد کہہ رہا ہے، عورت کہہ رہی ہے، پوری دنیا کہے، مرد کہے میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ نکاح کی محفل میں شوہر کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے قبول کیا، آپ کی مسجد میں بھی ہوتا ہے نا، وہ نہیں مان رہا ہے، قدس صاحب عیدگاہ میں قبول کر کر رہنا پڑے گا، قبول کر کر رکھنا پڑے گا، بیٹی کو لینا پڑے گا، بہن کو لینا پڑے گا، وہ ماننے تیار نہیں۔ اس کا دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اس نے کہا اس کو نرم کرنا، اس کو سخت کرنا میرے ہاتھ میں، وہ بھی کریں تاکہ دنیا میں یہ پیغام جائے کہ ہندوستان کا ناگرک، ہندوستان کا سٹیزن، ہندوستان کا باشندہ قاعدے قانون کے خلاف ہے، اور مسلمان اعتکاف کر کر، آیت کریمہ کا ختم کر کر، تہجد پڑھ کر، صدقہ کر کر، خیرات کر کر، اور آج کے لیے آپ کے لیے سب سے بڑی صدقہ اور خیرات یہ ہے، آپ کی یہ مسجد نور الہی داؤ پر لگی ہے، بابری مسجد کی طرح ہماری ناک، ہماری عزت کا مسئلہ بنی ہوئی ہے، ہمارے دشمن، ہمارے حاقدین اس مسجد کو ختم کرنے کے لیے، وجود اور تشخص کو مٹانے کے لیے عدالتوں کے اندر لگ گئے ہوئے ہیں۔ اس ڈے کے موقع پر آج کا بیان ہو رہا ہے، قرض اور بھیک کے دینے پر ہماری نمازیں ہو رہی ہیں۔ عدالتوں کی کارروائی کے لیے بہت زیادہ روپیوں کی سخت ضرورت پڑتی ہے، اچھے سے اچھے لائر کو رکھنے کے لیے۔ آپ اس نیت کے ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں پر جو احوال آئے، عالم کا مسلمان جو مذاہب کی چکی کے اندر پس رہا ہے، مسجد نور الہی جو خطرے کے اندر پڑی ہوئی ہے، آپ کے صدقے اور خیرات کی برکت سے جب جہنم کی آگ بجھ سکتی ہے تو جہنمی لوگوں کا غصہ کیسے ٹھنڈا نہیں ہو سکتا؟ آج اتنا دیجیے کہ لائروں کوٹوں کے ذریعے سے اللہ اسباب کے دائرے میں چٹکیوں میں مسئلہ حل کر دے۔